الحمدللہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے کہا تھا کہ اسباب علم 3 ہیں، ان میں سے 2 پر افادہ و اجادہ گفتگو ہو چکی ہے۔ ایک حواس خمسہ ظاہرہ اور خبر صادق، اور اب تیسرا عقل۔ عقل کسے کہتے ہیں؟ یہ بڑے مارکۃ الآراء مسئلے مسائل ہیں، اور حکماء، متکلمین، فقہاء کے درمیان اس پر بڑی لے دے ہے، لیکن ہم بہرحال مختصر گفتگو کریں گے۔ عقل کے ویسے لغوی معنی آتے ہیں باندھنا، باندھنا۔ عقلت البعیرہ سمیہ سے بھی آ سکتا ہے، میں نے اونٹ کو باندھ دیا۔ عقل کا اطلاق کئی معنوں پر ہو سکتا ہے۔ فلاسفہ کے نزدیک عقل سے مراد عقول عشرہ ہے۔ کتنا اللہ نے سب سے پہلے عقل اول پیدا کی، اس کے ساتھ 3 چیزیں پیدا کی۔ عقل عاشر جبرائیل علیہ السلام ہے، جو عقل فعال ہے، اور یہ جواہر مجردہ ہے اور مؤثر ہے مصنوعات میں، یعنی اسی کے ذریعے یہ سارا عالم کیا کر رہا ہے، چل رہا ہے۔ یہ ہماری مراد یا نہیں ہے۔ بعض احناف نے عقل سے مراد جسم لطیف جو نورانی ہے، حادث ہے، اور اللہ کی مخلوقات میں سب سے پہلی چیز اللہ نے عقل پیدا کی، اول ما خلق اللہ العقل۔ بعض نے عقل سے مراد یہ لیا ہے، بعض نے عقل سے مراد نفس ناطقہ لیا ہے، یہ قول بھی درست نہیں ہے۔ اور چوتھا جو عام طور پر معروف ہے، یہی قول درست ہے، ما یمتاز بالانسان عن البہائم، یمتاز بالانسان عن البہائم، جس کے ذریعے سے انسان کو الگ کیا جائے، انسان الگ ہو جانوروں سے۔ اب جب عقل ایسی چیز ہے کہ یہ انسان کو بہائم سے کیا کرتی ہے، جدا کرتی ہے، اور عقل کی لغوی معنی کی اصطلاحی معنی کے ساتھ تعلق یہ ہے کہ عقل کا معنی باندھنا ہے، تو یہ بھی انسان کو برے اعمال سے روکتی ہے۔ باندھنے کا مقصد روکنا ہوتا ہے، تو برے اور کبھی اعمال سے کیا کرتی ہے، روکتی ہے۔ ایک مسئلہ تو یہ اصطلاحی تعریفات کتاب میں آ رہی ہے، ابھی ہم ذکر کریں گے۔ دوسرا مسئلہ، یہ عقل ہر انسان کے اندر فطری طور پر، پیدائشی طور پر یہ قوت موجود ہوتی ہے۔ بچہ جیسی پیدا ہو جو اس کے اندر عقل ہے پیدائشی طور پر، البتہ اس عقل میں ادراک کی استعداد کہ وہ چیزوں کا ادراک کر سکے، معلومات کو حاصل کر سکے، یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہوتی ہے۔ یہ قوت ہے بچپن سے، لیکن اس میں استعداد، جیسے نا اپنا جناب جی گلاب کا پھول ہے، اس کے ہر پتے میں عرق موجود ہے، عرق گلاب موجود ہے، لیکن نکالنے کے لیے مشین چاہیے، وقت چاہیے، ہے کہ نہیں یار؟ اس طرح یہ عقل ہر آدمی میں بچپن سے موجود ہے، پیدائشی موجود ہے، لیکن اس کو استعمال کرنے کے لیے جسم کا بڑا ہونا اور ایک وقت تک جانا ضروری ہے۔ اس اعتبار سے عقل کے مراتب 4 بیان کیے گئے۔ ایک عقل حیولانی ہے، یہ بالکل بچے کی عقل ہوتی ہے، سفید کورے کاغذ کی طرح، خالی بلیک بورڈ کی طرح، کسی چیز کا شعور اس کو نہیں ہوتا، یہ عقل حیولانی ہے۔ دوسرا عقل ملکہ، دوسری عقل کا دوسرا مرتبہ عقل ملکہ، اس میں متصورات کا ادراک اور ضروریات کا ادراک ہونے لگ جاتا ہے، لیکن کسی قسم کا استنباط نہیں ہو سکتا۔ بچے کے سامنے آپ باتیں کرو، وہ سمجھتا ہے کہ کچھ بول رہا ہے، لیکن بات کا مقصد کیا ہے، مجھے بولنے کا وہ اس کو سمجھ نہیں آتا۔ تیسرا عقل بالفعل، یہ آپ اور ہم سب کی جو بالغ ہونے پر، بالغ ہونے سے پہلے بھی حاصل ہو سکتا ہے، شریعت نے بالغ ہونے کا اعتبار کیا، عقل بالفعل جو اس وقت آپ سب کو حاصل ہے۔
جس پہ بندہ ضروریات سے نظریات کا کیا کر سکتا ہے؟ استنباط کر سکتا ہے، کھرے کو کھوٹے سے پہچان سکتا ہے آپ کی زبان میں۔ چوتھی عقل کامل ہے، چوتھا مرتبہ عقل کامل۔ اللہ اکبر، عقل کامل یہ تمام معقولات، ان کا تصور یہ عقل کے سامنے مستحضر ہو، تمام معقولات سامنے موجود ہیں۔ جیسے ایک پلیٹ میں دانے موجود ہیں نا، بندہ اس کو دیکھتا ہے اور چنتا ہے، تو جتنی بھی معقولات ہے، جتنی بھی علوم ہے، وہ سب عقل میں کیا ہو؟ مستحضر ہو۔ حکماء کہتے ہیں یہ عقل کامل کسی کو حاصل ہے، یہ انسانی طاقت سے باہر ہے۔ البتہ علامہ پرہاروی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ انبیاء کو یہ عقل حاصل ہے، ان کی عقل کامل ہوتی ہے، اور ان کی برکت سے اولیاء اللہ کو بھی عقل حاصل ہے۔ میں نے بہت عرصہ پہلے پڑھا تھا، اس وقت میں مجھے یاد نہیں، آپ ذرا تحقیق کرنا۔ انسان نے کتنی ترقی کر لی ہے، لیکن سائنس کہتی ہے کہ انسان کے دماغ کا 12 یا 13% حصہ کام کر رہا ہے۔ یہ ذرا اس کو دیکھ لینا، یہ بہت عرصہ پہلے میں نے پڑھا تھا۔ آئنسٹائن دنیا کا ذہین ترین آدمی تھا، اور اس کی عقل غالباً 2-3% زیادہ یا 18% تک، واللہ عالم، اس فیصد تک کام کرتی تھی۔ تو یہ دنیا کا ذہین ترین انسانوں میں اور بہت بڑے سائنسدانوں میں اس کا ذکر شمار ہوتا ہے۔ اب آپ اندازہ لگاؤ، انبیاء کی عقل کامل ہے، 100% کام کرتی ہے۔ تو ان کی علوم کا، ان کی تعلیمات کا، اور دیکھو حضور علیہ السلام کی تعلیمات در قیامت کیسی عجائب و غرائب ہے، بندہ دیکھتے تو حیران رہ جاتا ہے۔ یہ 4 مراتب عقل کے۔ تیسرا مسئلہ، عقل کی تعریف۔ ایک تعریف شاعر نے یہ کی ہے کہ عقل نفس کی اس قوت کا نام ہے، نفس روح، چونکہ اب آ جائے گا کتاب میں آ جائے گا تو ہم واضح کر دیتے ہیں نفس کسے کہتے ہیں؟ نفس جسے آپ روح کہتے ہیں، روح جس سے حیات حاصل ہے۔ اس روح اور نفس کی تعریف کیا ہے؟ یہ بھی مارکۃ الآراء مسائل میں سے ہے۔ کئی حضرات تو اسی کی طرف گئے، اور قرآن کا ظاہر بھی یہی کہتا ہے کہ روح کی حقیقت کسی کو معلوم ہے، نفس کی حقیقت کسی کو معلوم ہے۔ بعض فلاسفہ اور امام غزالی رحمہ اللہ اس طرف گئے کہ یہ روح جو ہے یہ جوہر ہے، جوہر، اور اس نے جسم میں حلول نہیں کیا ہوا، ایک جوہر ہے بس، اس کا جسم کے ساتھ تدبیر اور تصرف کا تعلق ہے۔ یہ جو ہم جتنے تصرفات کر رہے ہیں، جتنی تدبیرات کر رہے ہیں، یہ اس نفس کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہوتی ہے۔ یہ وجہ ہے کہ جب یہ نفس آپ کے جسم سے جدا ہو جائے، آپ مر جائیں، تو کسی قسم کا تصرف آپ کا نہیں ہوتا۔ ایک تعلق ہے، لیکن وہ تعلق بھی ہمیں معلوم نہیں ہے، بس اتنا تعلق ہے کہ تدبیر اور تصرف کا تعلق ہے۔ اس تعلق کی کیفیت کیا ہے، وہ تدبیر کیسے کرتے ہیں، تصرف کیسے کرتے ہیں اس بدن کے اندر، وہ بھی ہمیں معلوم نہیں۔ اور معتزلہ کے نزدیک یہ ایک نورانی جسم ہے جو بدن کے اندر حلول کر گیا ہے، ایک نورانی جسم ہے جس میں نورانی جو پورے بدن میں کیا کر گیا ہے؟ حلول۔ یہ معتزلہ کا نظریہ تھا، لیکن بعد میں اشاعرہ نے بھی اسی کو منتخب کیا۔ تبی مولا علی قاری کہتے ہیں الارواح، ارواح ساری کی ساری کیا نورانی ہے، ساری کی ساری کیا مرقات، روح ساری کی ساری کیا نورانی ہے، یعنی جس میں نورانی ہے۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھ لینا، اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا۔ اول تو یہ حدیث ہے ہی نہیں، بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس کو شرح مواہب اللہ دنیا کے اندر سے اس کو لیا جا رہا ہے، اور مصنف عبدالرزاق کا حوالہ دیا جاتا ہے۔ مصنف عبدالرزاق ہمارے پاس موجود ہے، لیکن مصنف عبدالرزاق میں روایت نہیں ہے، موجود نہیں ہے، لہذا اول تو کوئی حدیث ہی اس نام کی نہیں ہے۔ ہمارے بریلی بھائی اعتراض کریں گے کہ آپ کی حضرت تھانوی رحمہ اللہ کی نشر الطیب کے پہلے صفحے پر یہ حدیث موجود ہے۔ اب پھنس گئے کہ نہیں پھنس گئے؟ تو ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ بعض اوقات کسی مصنف، کسی محقق کے سامنے اصل ماخذ نہیں ہوتا، وہ ثانوی ماخذ پر اعتبار کر لیتا ہے۔ اب اگر اس حوالے میں کوئی گڑبڑ ہے تو جس سے اس نے لیے ذمہ دار وہ ہے۔ شرح خود رسم مفتی کے اندر آپ پڑھ لیں گے کہ بعض اوقات ایک عالم کوئی مسئلہ غلطی سے بیان کر دیتا ہے، اور پھر اسی عالم پر اعتبار ہوتے ہوتے وہ مسئلہ اصل مذہب بن جاتا ہے، حالانکہ ایسا ہوتا
اور پھر 8 مسائل بیان کیے۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے یہاں اعتبار کیے مواہب الدنیا والے پر، شرح مواہب نیچے حوالہ دیا ہے۔ حضرت تھانوی کیا ہو گیا، حوالہ دے کر بس ان کو اصل حوالہ ملا نہیں، لیکن چونکہ شرح مواہب الدنیا والا معتبر آدمی تھا اس پر اعتماد کر لیا۔ اب یہ اس کی غلطی تھی کہ اسے غلطی سے حدیث کو کہا سمجھ لیا مصنف عبدالرزاق میں۔ اس لیے حضرت تھانوی نے اگر اس کو نقل بھی کہہ رحمہ اللہ، ان کے نقل کرنے سے حدیث درست نہیں ہو جاتی، نمبر 1۔ نمبر 2، حضرت تھانوی رحمہ اللہ نے خود حاشیے میں لکھا ہے کہ یہاں نور سے مراد حضور کی روح ہے، حضور کی، اور روح ساری کی ساری کیا ہوتی ہے، نورانی ہوتی ہے، جسم نورانی لطیف، لہذا اس سے حضور کا نوری مخلوق ہونا ثابت ہے، ورنہ پھر تو ہم سب کو نوری مانو نا، اس لیے کہ ہم سب کی ارواح کیا ہے، نورانی ہے۔ ایسی ضمنی بات آ گئی، اس پر بہت کچھ ہو سکتا ہے، میں نے بس مختصر بتایا۔ تو یہ پھر جمہور اشاعر نے اسی کو لے لے کہ نفس یہ جسم نورانی ہے جو پورے بدن میں کیا کیا ہوتا ہے، اس نے حلول کیا ہوتا ہے۔ تو ایسی نفس کی ایسی قوت کا نام ہے عقل کہ جس کے ذریعے سے نفس علوم کا ادراک کرتا ہے، اس میں صلاحیت پیدا ہو جاتی ہے علوم کے ادراک کی۔ اس میں لفظی تحقیق ہم جب عبارت پڑھیں گے پھر کروں گا، بات سمجھ آ رہی؟ نمبر دو تعریف، ایسی فطری قوت کا نام ہے عقل، ایسی فطری قوت کا نام ہے کہ سلامتی آلات کے بعد اس کو استعمال کرے تو خود بخود آپ کو کیا ہو جائے، معلومات حاصل ہو جائے۔ یہ 2 تعریف ہے۔ تیسری تعریف، ایسا جوہر ہے کہ جس کے ذریعے غائبات کو حاصل کیا جاتا ہے وسائط کے ساتھ، یہ تعریف سنو پھر تحقیقات آ رہی ہے کتاب میں، اور محسوسات کو حاصل کیا جاتا ہے مشاہدات کے ساتھ۔ یہ 3 تعریفیں شاعر نے کتاب میں کی عقل کی۔ اب جب ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ ہر لفظ کی کیا کریں گے، تحقیق اور وضاحت، اور تینوں میں فرق بیان کریں گے۔ فرماتے ہیں اما العقل هو قوت للنفس، قوت ایسی کیفیت کو کہتے ہیں، قوت مقولہ کیف ہے کہ جو افعال کے لیے منبع بنتا ہے۔ یہ اس وقت میں بول رہا ہوں نا، یہ میرے بولنے کے لیے جو کیفیت وجہ بنی ہے وہ قوت ہے، اس لیے ہم کہتے ہیں قوت گویائی۔ تو نفس کی ایسی قوت کا نام ہے، نفس کا معنی ہو گیا بہا تستعد، تستعد تیار شدن، تیار ہونا، کون الشیء قابلا للتاثیر، لتاثیر الغیر فی، کسی غیر کو کے اصل کو قبول کرنے کے لیے کوئی شے قابل ہوتی ہے تو اسے استعداد کہتے ہیں۔ ایسی قوت کا نام ہے، ایسی قوت ہے کہ جس کے ذریعے نفس تیار ہوتا ہے للعلوم والادراک، کس کے لیے، علوم اور ادراک کے لیے۔ بات سمجھ آ رہی؟ علوم کا لفظ جب استعمال کر لیا تو ادراک کی ضرورت نہیں تھی، معنی ایک ہی ہے، یہ عطف تفسیری ہے، یا علوم سے مراد علوم عام ہے، یقینی غیر یقینی علومیہ دونوں داخل ہے، اور ادراک سے علوم یقینیہ داخل ہے، یہ فرق ہو سکتا ہے، لیکن یہ سارے تکلفات ہیں۔ وَهُوَ الْمَعْنِيُّ، یہ معنی پڑھنا ہے اس کو، مراد مقصد، یہی مقصد ہے، یہی مراد ہے ان کے اس قول سے، بقول غریزۃ، ایسی فطری قوت ہے۔ غریزہ یہ فعیل ہے، فعیلۃ مفعول کے معنی میں، مغروس کے معنی میں، جیسے جریح مجروح کے معنی میں۔ غرضہ گاڑنا، گاڑنا، غرضت الرمح فی الارض، میں نے زمین میں نیزہ گاڑ دیا۔ تو پیوستہ جس کو کہتے ہیں ہم، اور پشتو میں خخکڑ ادا پکے، یعنی اندر جو ہے نا فطری قوت ایک رکھی گئی ہے، گھٹی میں جس کو کہتے ہیں رکھ دی گئی ہے، پیوستہ، ایسی فطری قوت کا نام ہے۔ یتبعها العلم بالضروریات عند سلامت الآلات، کہ حاصل ہوتا ہے اس کے ذریعے ضروریات کا علم سلامتی آلات کے وقت۔ 2 تعریفیں، ایک تعریف تو یہ ہے کہ ایسی قوت کا نام ہے کہ نفس اس کے ذریعے تیار ہوتا ہے، نفس کے لیے ممکن ہوتا ہے معلومات کو حاصل کرنا، ایک یہ تعریف۔ نمبر 2، ایسی فطری قوت کا نام ہے کہ جب اس فطری قوت کو آپ استعمال کریں گے آپ کو معلومات کیا ہو جائیں گی، خود بخود
حاصل ہو جائیں گی۔ فرماتے ہوا معنی جن، دونوں ایک ہی جیسی ہیں، دونوں کیا ہیں؟ ایک ہی جیسی ہیں۔ اصل تعریف دوسری ہے اور پہلا اس کا اثر ہے، کیونکہ پہلے میں بالفعل معلومات ہے، دوسرے میں بالامکان۔ جب آپ اس فطری قوت کو استعمال کریں گے اور اس سے آپ کو ضروریات کا علم ہوگا، علم پہ ضروریات ہوگا، ضروریات کا علم ہوگا، تو اس کے ذریعے سے آپ کے اندر استعداد پیدا ہو گیا، قوت للنفس یستعد بہا، استعداد پیدا ہوگی کہ اس ضروریات سے آپ کیا حاصل کر لے؟ نظریات۔ بس فرق یہ کہ پہلے میں دوسرے میں بالفعل اور پہلے میں بالامکان ہے، باقی دونوں کا مال ایک ہے، دونوں ایک ہی جیسی تعریف ہے۔ دوسری تعریف کو پہلی تعریف کیا ہے؟ شامل ہے، اس لیے کہ شاید جب ایسی فطری قوت ہے کہ جب آپ اس کو استعمال کریں گے تو آپ کو ضروریات کا علم حاصل ہوگا، تو انہی ضروریات سے تو ہم کیا لیتے ہیں؟ نظریات۔ انہی ضروریات سے اندر استعداد پیدا ہوتی ہے کہ ضروریات سے نظریات کا کیا کیا جائے؟ علم حاصل کیا جائے۔ تو دونوں کیا ہیں؟ قریب قریب ایک ہی ہیں۔ بات سمجھ آ رہی؟ علماء نے یوں فرق بیان کیا کہ دوسری تعریف اصل ہے، اور یہ اپنا جو ہے ابو حامد حارث محاسبی، آپ کے حاشیے پہ لکھا ہوا ہے، حارث محاسبی کی اختیار کردہ تعریف ہے، جو امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے ہم اثر تھے، اور اسی تعریف کو کشف الظنون کے حوالے سے، کشف الظنون کے اندر ملا کاتب چلپی نے اسی تعریف کو امام رازی رحمہ اللہ کی پسندیدہ تعریف کا ہے، ان کی اختیار کردہ تعریف ہے، جو دوسری تعریف ہے، گویا یہ اصل ہے، یہ کیا ہے؟ اور پہلی تعریف اس کا نتیجہ ہے، اس کا معال ہے، اس کا اثر ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں سمجھتے؟ اچھا ذرا دیکھو، ذرا کچھ ایسی ضمنی اعتراضات ہیں۔ آپ نے کہا کہ دونوں تعریف ایک ہی ہیں، دونوں تعریف کیا ہیں؟ حالانکہ دونوں ایک، کیوں؟ کہ پہلی والی تعریف میں علوم مطلق ہے، نظریات اور ضروریات دونوں کو شامل ہے، اور دوسری میں بس ضروریات خاص ہے، مطلق اور مقید کیا ہے؟ خاص ہے۔ تو ہم نے وضاحت کرتے کہ بس ضروریات نظریات کو شامل ہے، کہ جب ضروریات کا علم ہوگا تو نظریات کو خود بخود کیا کر لو گے؟ لہٰذا ایک ہی ہے۔ لیکن چلے ہم آپ کی مزید تسلی کے لیے کہہ دیتے ہیں کہ آگے ایک عطف بھی ہے، معطوف بھی ہے، وہ معذوف ہے، بس ضروریات و نظریات، بس ضروریات و نظریات۔ ایک اور بھی چلے کہہ دیتے ہیں، با یا استعانت کی ہے، با کیا ہے؟ ضروریات پر۔ اس قوت کو استعمال کرو گے تو اس کے ذریعے کس کا علم حاصل ہوگا؟ ضروریات کا، اور اس سے کس کا علم حاصل کر لو گے؟ اس کی مدد سے نظریات کا۔ لہٰذا یہ کوئی معقول اعتراض نہیں ہے۔ اور بھائی یہ ایسی آپ کے ذہن کو تازہ کرنے کے لیے بعض اوقاتی چیزیں ہوتی ہے، سبق ہوئی ہے جو ہم بطور خلاصہ پڑھا دیتے ہیں۔ بات سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ ہاں عند سلامت۔ اچھا یہ جو ضروریات کا، ایک اور بات، یہ جو ضروریات کا علم ہوگا اس کے لیے تمام ضروریات کا بالفعل علم ہونا ضروری، بلکہ مراد جن سے ضروریات ہے، اے بوجہ ما، ورنہ دیکھو نا جو انین ہے، اس کے پاس عقل ہے، اس کے پاس، لیکن اس کو اس کام کا علم، لیکن جن سے علم ہے کہ اس کام سے کچھ نہ کچھ ہوتا ہے۔ بات سمجھیں؟ حالانکہ عقل اس کے پاس ہے، اس کو استعمال بھی کر رہا ہے، لیکن اس کو اس چیز کا ضروری طور پہ علم، بدی طور پہ علم حاصل نہیں ہوگا۔ لیکن جن سے علم ہے کہ اس سے کوئی نہ کچھ بوجہ ما کچھ نہ کچھ ہوتا ہے، تو یہ تمام ضروریات ضروری نہیں ہے، از قبیل جن سے ضروریات۔ اندھا ہے، وہ چیزوں کا مشاہدہ، حالانکہ عقل ہے اس کے پاس۔ بات سمجھا؟ عند سلامت الآلات، شرط یہ ہے کہ یہ ضروریات کا علم تاں حاصل ہوگا جب آلات بھی درست ہوں گے جن کے ذریعے آپ علم حاصل کر رہے ہیں۔ سونے والا عاقل ہے، عقل ہے اس کے پاس، لیکن اس کو کسی چیز کا علم، کیوں؟ کہ اس کی عقل پر غفلت طاری ہے، اس وقت عقل صحیح طرح کام نہیں کرتی۔ اس طرح بچہ ہے، بچے کے پاس بھی عقل ہے لیکن علم اس کو حاصل، اس لیے کہ اس وقت وہ عقل اس علم کو حاصل کرنے کے لیے تیار، تو سلامتی آلات کا مطلب یہ۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور آلات سے مراد جو ہے وہ جناب جی امام رازی نے حواس خمسہ ظاہرہ اور باطنہ دونوں لیے، کہ جب اس کو استعمال کر لیں گے تو عقل اس کے ذریعے اس چیز کو کیا کر لے گا؟ حاصل کر لے گا، اور معقولات کو خود ہی حاصل کر لے گا۔ تیسری تعریف قیل جوہر، جوہر ہے تدرک بہ الغائبات بالوسائط، کہ جس کے ذریعے غائب
کا ادراک ہوتا ہے وسائط کے ذریعے اور محسوسات کا ادراک ہوتا ہے مشاہدہ کے ذریعے۔ غائب سے مراد یہاں تصورات اور تصدیقات ہیں، نامعلوم تصورات اور نامعلوم اور وسائط عام ہیں، اس سے مراد قول اشارے، تعریف اور دلیل ہے۔ اگر تصورات حاصل کرنا ہے تو وہ قول اشارے کے ذریعے حاصل ہوگا، اور اگر تصدیقات حاصل کرنا ہے تو وہ دلیل اور حجت کے ذریعے حاصل ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اس تعریف کو قیلہ سے تعبیر کیا ہے، یہ تعریف درست، کیونکہ اس صورت میں عقل کو جوہر کہا گیا ہے اور عقل اور نفس دونوں ایک ہی چیز ہو گئی، حالانکہ عقل اور نفس کیا ہے؟ جدا جدا چیزیں۔ اور محسوسات کا علم بھی عقل کے ذریعے کر دیا گیا، حالانکہ محسوسات کا علم حواس خمسہ ظاہرہ کے ذریعے ہوتا ہے، عقل کے ذریعے نہیں ہوتا، اس لیے اس تعریف کو اس میں تھوڑا سکم ہے، اس کو قیلہ سے تعبیر کیا۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اور عقل اور نفس میں کیا ہے؟ جدائی، یہ فرق ہے۔ بات سمجھ؟ اچھا ایک مسئلہ رہ گیا معذرت، اسی میں تیسری بات شامل کر لو، اس عقل کا محل کیا ہے؟ اللہ، یہ ایک مارکۃ الآراء مسئلہ ہے، لوگوں نے اپنے جگر اس میں سکھا دیے، جگر کا خون، لیکن ہم بہت مختصر بات کریں گے۔ قرآن کا ظاہر یہ کہتا ہے کہ عقل کا محل دل ہے، اور یہی جمہور کا مسلک ہے۔ فَتَكُونُ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَعْقِلُونَ بِهَا، کہ ان کے پاس دل نہیں کہ جس سے وہ کیا پکڑیں؟ عقل پکڑیں۔ حضور کی حدیث ہے جب بدن میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے پورا جسم، اور وہ خراب ہو جائے پورا، یہ دیکھو عقل۔ اور امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بعد کی طرف منسوب ہے کہ عقل کا محل دماغ ہے، دماغ۔ یہی وجہ کہ جب کسی کے دماغ پر چوٹ لگتی ہے تو اس کی عقل بھی کیا ہو جاتی ہے؟ عقل بھی ختم ہو جاتی ہے، عقل بھی متاثر ہوتی ہے۔ اور یہی وجہ کہ جس کے پاس عقل زیادہ ہوتی ہے کہتے ہیں بھائی وافر الدماغ ہے، اس کا دماغ بہت بڑا ہے، دماغ بڑا اچھا ہے۔ ظاہر یہی ہے قرآن حدیث کا کہ عقل کا محل دل ہے، اور جدید سائنس اور اطباء یہ کہتے ہیں کہ عقل کا محل دماغ ہے۔ بعض علماء نے عجیب تطبیق کیا ہے، انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ تجھ پہ قربان، مراد میری سے علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ کا، دونوں میں تطبیق یوں ہے کہ دونوں ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم ہے۔ یہ دماغ کی مثال عقل کے لیے کمپیوٹر کی ہے، یہاں معلومات جمع ہوں گی، اور دل کی مثال عقل کے لیے ارتھ کی ہے، بجلی کی ہے۔ کس کی ہے؟ بجلی کے لیے۔ تو جیسے بٹن دبتا ہے تو پنکھا چلتا ہے، تو دل جب کام کرتا ہے تو دماغ میں جو چیزیں جمع ہیں اس کو اوپر کیا ہو جاتی ہے؟ عمل شروع ہو جاتا ہے۔ تو دونوں میں تطبیق ہو سکتی ہے۔ یہ بہت مختصر ہے، ورنہ اس پر بہت لمبی چوڑی گفتگو ہو سکتی ہے۔ اور آج کل کی جدید سائنس بھی کہتی ہے کہ دل کے اندر بھی ادراک ہے، دل میں ایسے خلیے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ادراک ہو سکتا ہے۔ آج کی جدید انگریز جو ڈاکٹریٹ ہے انہوں نے ایسے تجربات کیے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اچھا یہ تین تعریفیں، ٹھیک ہے؟ اللہ اکبر۔ فَهُوَ سَبَبٌ لِلْعِلْمِ أَيْضًا، یہ عقل بھی علم کا کیا ہے؟ سبب ہے۔ خلاصہ کلام یہ اسباب علم کتنے ہیں؟ تین جناب جی، حواس خمسہ، ظاہرہ، خبر صادق اور عقل۔ عقل کی تین تعریفیں کی ہیں۔ عقل نفس کی ایسی قوت کا نام ہے کہ جس کے ذریعے نفس تیار ہوتا ہے، مستعد ہوتا ہے، تیار ہوتا ہے، ممکن ہوتا ہے نفس کے لیے علم کا حاصل کرنا، یا اس کو جو نا علم کے لیے وہ تیار ہوتا ہے۔ اور دوسری تعریف کہ ایسی فطری قوت کا نام ہے کہ جس کو استعمال کرنے کے بعد ضروریات کا علم حاصل ہو جاتا ہے۔ اور تیسرا ایسا جوہر ہے۔ شروع کی دونوں تعریفیں ایک جیسی ہیں، قریب قریب ہے۔ اصل تعریف دوسری ہے جو امام راضی کی پسندیدہ ہے، اور پہلی اس کا نتیجہ ہے۔ تیسری تعریف کو قیلہ سے تعبیر کیا، اسے شاعر راضی نہیں ہے، جوہر ہے جس کے ذریعے غائبات کا علم ہوتا ہے وسائط کے توسط سے، اور محسوسات کے علم ہوتے ہیں مشاہدات کے۔ جن چیزوں کا آپ محسوس کر سکتے تو ان کا آپ مشاہدہ کریں گے، حواس خمسہ ظاہرہ اس کے لیے استعمال کریں گے، اور جو چیز قبیل محسوسات تو یہ درست نہیں، اس لیے کہ اس میں ایک تو عقل اور نفس دونوں ایک کر دیا، حالانکہ عقل نفس جدا جدا ہے، کیونکہ عقل کے بارے میں خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عقل میں تفاوت ہے۔ عورتیں کیا ہیں؟
ناقصات العقل ہے. لوگوں سے قدر عقولہم، ان کی عقل کے مطابق کیا کرو، بات کرو. ہے کہ نہیں؟ چھوٹے بچے کی وہ عقل نہیں ہے جو، اور نفس سب کا برابر ہے، نفس میں برابری ہے. جیسے آپ سب انسان ہونے میں کیا ہیں، برابر ہے. لہٰذا یہ تو پکی بات ہے کہ دونوں میں جدائی ہے. نمبر 2، یہاں عقل جو ایک مستقل سبب ہے، اس کے اندر دوسرا سبب بھی داخل کر دیا، حواس خمسہ ظاہرہ. یہ محسوسات کا مشاہدہ کرنا اور محسوسات کا ادراک کرنا یہ حواس کا کام ہے، عقل کا کام نہیں ہے. ہاں عقل کو حاصل ہوتے ہیں محسوسات، لیکن حواس کے ذریعے سے، توسط سے. بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ تو چلیں آج کے لیے اتنا ہی، کیونکہ گھنٹہ ختم ہو گیا.